کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ استغفار ایک دن میں کوئی صرف 25 مرتبہ پڑھے، کتنی مرتبہ؟ صرف 25 مرتبہ، اللہ دنیا ہی میں جیتے جی استغفار کی بات یاد آئی ہے تو مجھے ایک بہت زبردست استغفار یاد آیا۔ کام ہے 2 منٹ کا لیکن فائدہ ہے لاکھوں سال سے زیادہ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ صرف 2 منٹ کا یہ عمل آپ کو کرنا ہے، صرف 2 منٹ کا عمل، اور اس کی برکتیں جان کر کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور ایسی برکتیں حاصل ہوں گی، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ صرف 2 منٹ نکال کر کے آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ کون سا عمل ہے؟ آئیے جانتے ہیں ہم سید امین القادری صاحب کی زبانی۔ بغیر دیری کی اپنے اس عمل کی طرف اور اس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں گناہوں میں کمی چاہتا ہوں۔ وہ عربی پوچھتے ہیں میں گناہوں میں کمی چاہتا ہوں کہ میرے گناہ کم ہو، میرے گناہ گھٹے، میرے گناہوں کا خاتمہ ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو تمہارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ استغفار پڑھتے رہو، اللہ کی بات استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفار کی بات یاد آئی ہے تو مجھے ایک بہت زبردست استغفار یاد آیا۔ کام ہے 2 منٹ کا لیکن فائدہ ہے لاکھوں سال سے زیادہ کا۔ ایک استغفار ایسا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ استغفار ایک دن میں کوئی صرف 25 مرتبہ پڑھے، کتنی مرتبہ؟ صرف 25 مرتبہ، اللہ دنیا ہی میں جیتے جی اس کا شمار ابدالوں میں فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور قیامت کے دن اس کو ابدال کی حیثیت سے اٹھائے گا۔ یہ ابدال سمجھے نا آپ کو؟ ابدال وہ لوگ ہیں اللہ جن کی برکت سے بارش نازل کرتا ہے۔ ابدال وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے، جن کی برکت سے زمین سے سبزہ اگتا ہے۔ ابدال وہ لوگ ہیں جن کی برکت سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور ابدال کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مومنوں کے لیے 25 مرتبہ یہ استغفار کرے وہ ابدال میں شمار ہوگا۔ ابدال ولایت کی بڑی قسم ابدال، حالانکہ آسان بہت سستا سودا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں یہ استغفار دن میں 25 مرتبہ پڑھنے والا اگر پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹنے کی دعا کرے تو اللہ پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے ہٹا دے گا، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ آسان استغفار بھی ہے اور پڑھنا 25 مرتبہ 2 منٹ کا کام۔ وہ استغفار یہ ہے، اصل میں تمام مومنین کے لیے استغفار کرنے کا حکم دیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے یہ تعلیم فرمائی صحابہ کو، استغفر اللہ لی ولوالدی ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ جو اس استغفار کو 25 مرتبہ پڑھے روزانہ، یعنی تمام مومنین کے لیے جو استغفار کرے وہ مستجاب الدعوات ہوگا، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی اور اس کا شمار ابدالوں میں ہوگا۔ اس لیے اس کو یاد کرنے آسان ہے، استغفر اللہ لی ولوالدی ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ تو یہ تو یاد ہے سب کو، بس اتنا پڑھنا ہے استغفر اللہ لی ولوالدی ولجمیع المسلمین، یہ اتنا اس میں ایڈ کر دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا استغفر اللہ لی، اللہ مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما دے، ولوالدی اور میرے ماں باپ کو بخش دے، ولجمیع المسلمین والمسلمات اور جتنے مسلمان مرد عورتیں سب کو بخش دے، اور جتنے مومنین مومنات ہیں سب کو بخش دے، اور زندوں کو بھی بخش دے اور مردوں کو بھی بخش دے۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ 25 بار پڑھے، استغفار کی کثرت کرو۔ اور استغفار کی کثرت صرف گناہوں کو مٹاتی نہیں ہے، استغفار کی کثرت درجوں میں اضافہ بھی کرتی ہے۔ استغفار کی کثرت رزق میں برکت بھی عطا کرتی ہے۔ استغفار کی کثرت بے اولادوں کو اولاد کا سبب بن جاتی ہے۔ استغفار کی کثرت باران رحمت کے نزول کا سبب بن جاتی ہے۔ بلکہ اللہ نے وعدہ کیا کہ محبوب جب تک تم ان کے درمیان ہو ان پہ عذاب نہیں آئے گا، اور فرمایا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے تب تک ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ جب تک بندہ توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، وہ عذاب کا شکار نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ پڑھتے ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں خود ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور بہت بے شمار برکتیں اس کی ہے۔ وہ فرمایا کہ
अगर गुनाहों में कमी चाहते हो तो इस्तिग़फ़ार। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ फातिमा, मैंने जब जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने क्या देखा, जहन्नम के अंदर एक औरत लटकी हुई है, अल्लाह अकबर, और लटकी हुई सिर्फ नहीं है बल्कि उसके सर के बालों से उसको जहन्नम के अंदर लटकाया गया है। दिल के कानों से सुनना, ये किसी सियासी लीडर की गुफ्तगू नहीं, ये किसी खतीब की खिताबत की दुलानियां नहीं, माज़अल्लाह ये मुबालगा आराइयां नहीं, बल्कि ये उस रसूल का फरमान है जिसने अपनी जबान को इतना मोहतात रखा जब तक के हुक्म इलाही नहीं होता उस वक्त तक जबान रसूल को जुम्बिश नहीं होती। अल्लाह अकबर, वो जबान क्या थी, कुंजी थी, वो मुंह क्या था, अल्लाह अकबर, वो दहाने मुबारका की शान ये थी। मेरे इमाम कहते हैं वो दहन जिसकी हर बात तो वही है खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, वो ज़बान जिसको सब की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अल्लाह के सच्चे सुच्चे नबी सादिक व मज़दूक फरमाते हैं, एक औरत को जहन्नम में लटकाया गया है, उसके सर के बालों को बांध दिया गया है और उसका हाल ये है, उसकी खोपड़ी खोल रही है, जहन्नम की आग से उसकी खोपड़ी खोल रही है। जरा अंदाजा तो करो, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अगर बत्ती के चटके की ताप न लाने वाली मेरी बहन, अगर सिर्फ जहन्नम में तुझे लटकाया जाता तो अल्लाह अकबर ये भी कम नहीं था, बल्कि अल्लाह अल्लाह वो जहन्नम जिसकी आग दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा तेज है कोई बर्दाश्त करने वाला, बड़े से बड़ा कुव्वत वाला, बड़े से बड़ा ताकत वाला। तुम्हें पता है दुनिया की आग पत्थरों को नहीं जला सकती, मगर जहन्नम की आग इतनी तेज है जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे। जहां पहाड़ भी पिघल जाएंगे वहां अपने जिस्म का क्या होगा, अपने नर्म और नाजुक जिस्म की कैफियत क्या होगी। अल्लाह अकबर। आइए तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, ऐ मेरी शहजादी फातिमा, मैंने कुछ औरतों को देखा, वो जहन्नम में औंधी लटकी है, उनके सर के बालों से उनको बांध के लटकाया गया है और उनका सर हंडिया की तरह खोल रहा है, जैसे हांडी खोलती है वैसे सर खोल रहा है। अल्लाह अकबर। सैयदा ने पूछा, बाबा किस वजह से ये अजाब उनको दिया जा रहा था? तो अल्लाह के प्यारे हबीब गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो औरतें जो घर से बेपर्दा निकलती थी, खुले सर निकलती थी, उनको जहन्नम में बालों से बांध कर लटकाया गया, उनके सर को हांडी की तरह खोलाया गया। अब बताओ, अल्लाह अकबर, गले में दुपट्टे को मफलर की तरह लटका कर फैशन के नाम पे निकलने वाली हो, मुझे बताओ क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस अजाब से तुम्हें कोई बचा सकेगा? अपने आप पे रहम करो। ये सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगियों में इनकलाब पैदा करने के लिए है, जिंदगियों में तब्दीली पैदा करने के लिए है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, जब जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा मेरी बहन, याद रखना कोई कब्र में आने वाला नहीं, न माल आएगा, न औलाद आएगी, न भाई बहन आएंगे, न शौहर आएंगे। क्यों अपने गले में मफलर की तरह दुपट्टे को लटकाती हो? दुपट्टे गले में लटकाने के लिए नहीं है, दुपट्टे सरों को छुपाने के लिए है, दुपट्टे सर को छुपाने के लिए है, दुपट्टे पर्दे के लिए है। सीरियल देखकर, फिल्में देखकर अपनी आखिरत को बर्बाद न करो, अपनी आखिरत को तबाह न करो। सुन लो, हम सीरियल और फिल्में देख करके उनकी नक्काली करने वाले नहीं हैं, हम तो मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हैं। सैयदा कायनात की कनीज हो तुम, कल भी तुम्हें इज्जत मिली थी सैयदा की जूतियों में आने से, और आज भी इज्जत मिलेगी उनके और उनके बाबा के कदमों में आने की बरकत से। इसलिए आज इस सुन्नी इज्तिमा में सच्ची तौबा करो, अपने आप को बदलो और अपने नाजुक जिस्म को, अपने इस कमजोर से जिस्म को अल्लाह के अजाब से बचाना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब से बचाना है। तो आज अहद करो, हमारे सर के बाल को कोई नहीं देखेगा, हम सरों पर दुपट्टा ओढ़ेंगे, पूरा पूरा ओढ़ेंगे। बड़ी माजरत के साथ आज तो हाल ये है, बारीक और पतले लिबास औरतों की पहचान है, दुपट्टे ओढ़ने से उनको तकलीफ होती है। ऐ मेरी कौम की मुकद्दस शहजादियों, मुस्तफा जाने रहमत की कनीजों, खुदा के लिए जहां पहाड़ पिघल जाएंगे उसमें हमारा क्या बनेगा? जरा गौर तो फरमाएं। और फिर याद रखना, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, जो औरतें खुले सर बगैर पर्दे के रहती है उनके लिए तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम यहां तक फरमाते हैं कि अल्लाह ने उन पे जन्नत की खुशबू भी हराम फरमा दी।
ان پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. اس لیے توبہ کرو اور اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو. پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دوسری عورت کو دیکھا, اس کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ اکبر, اس کی زبان سے اس کو جہنم میں لٹکایا گیا تھا. اس عورت کی زبان اتنی لمبی تھی کہ جہنم کے اندر اس کو زبان کے ذریعے سے لٹکایا گیا تھا. تو سیدہ نے پوچھا آقا اس کی زبان لمبی ہونے اور زبان سے اس کو لٹکانے کی وجہ کیا تھی؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا وہ اپنے شوہر کے ساتھ منہ چلاتی تھی, زبان درازی کرتی تھی, اس لیے اس کی زبان لمبی کر کے اس کو جہنم کے اندر زبان کے بل لٹکایا گیا ہے. آج کل تو عورتیں شوہر کے ساتھ زبان درازیاں بھی کرتی ہے, منہ بھی چلاتی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میری بہنوں, بلکہ جب وہ اپنے میکے آتی ہے تو کبھی ماں شے دیتی ہے, کبھی بھابیاں شے دیتی ہے, کبھی گھر کی جو ہے وہ بہنیں شے دیتی ہے, محلے کی عورتیں شے دیتی ہے. بہت زیادہ جو ہے وہ مکہ بن کر کے زندگی نہیں گزارنا. اگر کوئی ایک کہے تو تو بھی اس کو 4 جواب دینا. اس طریقے سے لڑکیوں کو بگاڑا جاتا ہے, گھروں کو برباد کیا جاتا ہے. میری بہنوں سن لو, ہمارے یہاں شوہر کے حقوق بھی ہے, اور چونکہ شوہروں کو بھی آپ کے حقوق بتانے ہیں, مگر چونکہ آج خاص طور پہ عورتوں کا اجتماع ہے, اس لیے آپ سے میری گزارش ہے اپنے شوہر سے کبھی منہ نہ چلانا, ان کا دل نہ دکھانا, ان کے دلوں کو تکلیف نہ پہنچانا. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے جو عورت اپنے شوہر کا دل خوش کر دیتی ہے اللہ ایسی عورتوں کو بے حساب جنت کا مزد عطا فرماتا ہے. بلکہ عورت اگر اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے سنگھار کرتی ہے, اپنے آپ کو بناتی ہے تاکہ شوہر کا دل خوش ہو جائے, ایسی عورتوں کو نفل پڑھنے سے زیادہ اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے. اس لیے شوہر کا دل نہ دکھاؤ, شوہر کو تکلیف نہ پہنچاؤ. بلکہ ایک بات میں یہاں بھی عرض کر دوں, اللہ اکبر, حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اللہ اللہ, آج کل شوہر کی قدر کھوئی جا رہی ہے. سیریل میں جو دیکھا جاتا ہے اس کو اپنی زندگی میں دہرانے کی کوشش کی جاتی ہے. پھر کہتا ہوں سیریل دیکھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرو گی تو گھر جہنم کا دا بن جائے گا. ہماری زندگی سیریل نہیں ہے گھنٹے 2 گھنٹے کی, اور اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی گزارو گی تو گھر جنت نشان بن جائے گا. اس لیے ادھر توجہ کرنے کی بجائے سیرت النبی کی طرف توجہ کرو, ازواج رسول کی طرف توجہ کرو. پڑھو زندگی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی, پڑھو زندگی سیدہ عائشہ صدیقہ کی, پڑھو زندگی سیدہ جویریہ کی, پڑھو زندگی سیدہ صفیہ کی, پڑھو زندگی سیدہ زینب بنت خزیمہ کی, پڑھو زندگی سیدہ زینب بنت حجش کی, پڑھو زندگی جناب اللہ اکبر ماریہ کی زندگی پڑھو, صحابیات کی زندگی پڑھو. اللہ اکبر, تب پتہ چلے گا کہ اصل شوہر کی وفاداری کسے کہتے ہیں. پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ میں نے تیسری عورت کو دیکھا کہ سینے کے بل اس کو جہنم کے اندر لٹکایا گیا ہے. اللہ اکبر, یعنی چھاتی کے ذریعے سے اس کو جہنم کے اندر لٹکایا گیا ہے. اللہ اللہ, ذرا اندازہ تو کریں, اللہ اکبر, لرزے تو صحیح, تھوڑا تصور تو کریں, کہاں وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے اور اس میں سینے اور چھاتی کے ذریعے سے کسی کا الٹا لٹکنا. اللہ اکبر, کیفیت کیا ہوگی, حالات کیا ہوں گے. سیدہ کائنات نے پوچھا بابا جان جس کو سینے چھاتی کے ذریعے سے الٹا لٹکایا گیا تھا آخر اس کا قصور کیا تھا, اس کی غلطی کیا تھی, اس کا عذاب کیا تھا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورتیں شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی دوسروں سے ناجائز تعلقات قائم کرتی تھی اس کو سینے کے بل لٹکایا گیا تھا, اس کو چھاتیوں سے لٹکایا گیا تھا. اللہ اکبر, بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا اچھا بھی نہیں لگتا لیکن حالات مجبور کرتے ہیں. املیر میں ایسا نہیں ہوگا, خاندیش میں ایسا نہیں ہوگا, مہاراشٹر میں ایسا نہیں ہوگا, بلکہ ہندوستان میں بھی ایسا نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے جن کانوں کو ان گفتگو کی ضرورت ہے اللہ ان کانوں تک یہ بات پہنچا دے, انٹرنیٹ کے ذریعے ہی صحیح. اے خاتون جنت کی کنیزوں, سنا آپ نے جو عورتیں اجنبی مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتی ہے یعنی افیئر کرتی ہے, محبت کے نام پر زنا کے راستوں کی طرف جاتی ہے, ان کو سینے کے بل اوندا لٹکایا گیا جہنم کے اندر. اور سن لو میرے اللہ کا فرمان ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان عذاب ربک لواقع,
ما لہو من دافع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ جب اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت عذاب کو نہیں روک سکتی، تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ دنیا کی چند دنوں کی رنگ ریلیاں، دنیا کے چند دنوں کی عیش و عشرت، دنیا کی چند دنوں کی موج مستیاں، دنیا کی چند دنوں کا گل گپاڑا، لیکن یاد رکھنا یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ دنیا جب ختم ہوگی لیکن اپنی زندگی تو ختم ہونے والی ہے۔ پانی کے بلبلے کی طرح زندگی ہے۔ کہاں ہے وہ لوگ جو ناجائز تعلقات کو، افیئر کو، حرام کاریوں کو جواز کی صورت دینے کی بات کرتے ہیں؟ سینے کے بل چھاتیوں سے ان لڑکیوں کو، ان عورتوں کو اوندھا جہنم میں لٹکایا گیا ہے۔ حضور اس کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ جس نے مشاہدہ کیا وہ رسول اس درد میں رو رہے ہیں۔ کیا آپ کو اپنے آپ پہ ترس نہیں آتا یا ان عورتوں کو؟ بلکہ آج کل سیریلوں کا تو عنوان ہے کہ شادی شدہ ہونے کے بعد بھی کسی مرد سے بات کر سکتے ہو، اس کے ساتھ پھر سکتے ہو، بلکہ نوجوان لڑکیوں کو باضابطہ طور پر ٹرین کیا جا رہا ہے، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بلکہ جو لڑکیاں آوارگی نہیں کرتی انہیں سہیلیاں تانا دیتی ہے، بدھو بن کر نہ جی، دقیانوسی خیال کے ساتھ نہ جی، پرانے خیال کے ساتھ نہ جی، اس لیے کہ یہ دنیا تو موج مستیوں کے لیے ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا میری بہن، ایمان کے بعد عورت کے لیے سب سے بڑا سرمایہ اس کی حیا ہے، اس کی عزت ہے، اس کی آبرو ہے۔ اس لیے کہ بڑی سے بڑی نعمت گم ہو جائے انسان اس کو پھر پا سکتا ہے، عورت کی عزت ایک مرتبہ چلی جائے، عورت کی حیا کا ایک بار سودا ہو جائے، دوبارہ پھر وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر قربان جائے، سچے نبی نے فرمایا جیسے خوشبو شیشی کے اندر ہوتی ہے تو محفوظ ہوتی ہے اور شیشی کے باہر آتی ہے تو بکھر جاتی ہے، ایسی عورتیں جب تک کہ گھر میں رہتی ہے اس کی عزت محفوظ رہتی ہے، اور جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کی عزت بکھرنے کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان مردوں کو اس کی طرف جو ہے وہ راغب کرتا ہے اور اس میں ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر اللہ اکبر، کل عورتوں کا انداز یہ تھا، گھر سے نکلتی تھی تو برقع پورا پہن کر نکلتی تھی، چادریں لپیٹ کر نکلتی تھی، مجال ہے کوئی ان کا ناخن بھی دیکھ لے۔ مگر آج کیا ہو گیا؟ لعنت و سیریلوں پر، لعنت و گندی پکچروں پر اس نے کہاں لا کر کے کھڑا کیا۔ شادی شدہ ہو کر بھی اگر شوہر کمانے کے لائق نہیں رہا تو دوسروں سے تعلقات پیدا کر لیے جا رہے ہیں۔ پھر کہتا ہوں یہاں کے لوگ ایسے نہیں ہیں لیکن دنیا میں یہ ہو رہا ہے، جانتے ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ اللہ اکبر، سینے کے بل ان کو جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ اور اگر آج کل کی وہ نوجوان بچیاں جو کبھی اسکولوں میں، کبھی کالجوں میں، کبھی محلوں میں اللہ اکبر پیار کے نام پر، محبت کے نام پر کسی سے ملوث ہو جاتی ہیں، اور ظالم مرد کبھی شادی کا لالچ دے کر، کبھی زیورات کا لالچ دے کر، کبھی کپڑوں کا لالچ دے کر، کبھی گھمانے پھرانے کا لالچ دے کر اللہ اکبر ان بچیوں سے پیار کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی آبرو سے کھیل لیتے ہیں۔ یاد رکھنا زندگی میں آبرو ایک مرتبہ ملتی ہے، عصمت ایک مرتبہ ملتی ہے، حیا ایک کا زیور ایک مرتبہ ملتا ہے، اور یہ دنیا میں بھی پہلی اور آخری بار آئے ہو۔ اے قوم کی مقدس شہزادیوں، میں اپنی جوان بچیوں سے مخاطب ہوں اور حفظ ماں تقدم کے تحت، ویکسین کے تحت میں آپ کو یہ ڈوز دینا چاہ رہا ہوں۔ یقیناً آپ ایسی نہیں ہو، آپ بہت مقدس ہو، لیکن زندگی کے کسی موڑ پر اگر کوئی محبت کا جھانسا دے کر، اگر کوئی نکاح کا جھانسا دے کر، اگر کوئی موبائل زیورات اور لباس کا جھانسا دے کر تمہاری آبرو کا سودا کرنا چاہے تو غربت میں فاقہ کشی میں مر جانا پسند کرنا، مگر آبرو کا سودا مت کرنا۔ اور یاد رکھنا اگر کوئی ظالم شادی اور نکاح کا جو ہے وہ جھانسا دے کر تمہاری آبرو سے کھیلنے کی کوشش کرے تو یاد رکھو تم اللہ رب العزت کا کلمہ پڑھتی ہو، تم قاسم نعمت کا کلمہ پڑھتی ہو، وہ رسول جو پتھروں کی قسمت بدل سکتے ہیں وہ رسول ہماری قسمت نہیں بدل سکتے۔ اس لیے اپنے نبی کا دامن پکڑی رہو، اپنے نبی پہ اعتماد کرو، اپنے خدا پہ اعتماد کرو۔ لوگ کہتے ہیں فلاں کی قسمت میں پتھر پڑ گئے، میں نے کہا قسمت میں پتھر پڑ جائے تو آدمی ناکام ہوتا ہے، میرا نبی تو پتھروں کی بھی قسمت بدل دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو احد کو جنت کی بشارت دے دے یہ وہ میرا نبی ہے، جو ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمے کا شعور عطا کر دے وہ میرا نبی ہے، جن کو پتھر درود و سلام پڑھ کے قابل عنوان بن جائے وہ میرا نبی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں ان پر سلام جن کو حجر تک کرے
अलैहिस्सलाम, उन पर दुरूद जिनको तहय्यत शजर की है, मेरा नबी वो नबी है। मुझे बताओ मकाम इब्राहिम वाला पत्थर आखिर किस्मत वाला बना कैसे? नबी के नाम पे नर्म हो गया, खुदा ने उसकी किस्मत बदल दी। अल्लाह अकबर। जिन पत्थरों ने नबी का नक्शे कदम अपने सीने पे ले लिया, आज वो पत्थर मिंबर पे रखे जा रहे हैं, म्यूजियम में रखे जा रहे हैं, अल्लाह वाले अपने सर पे उठा के फिर रहे हैं, मरने वाले वसीयत करके मरते हैं कि मेरी कब्र के सीने पे रखना। ये कौन है? मेरा नबी है जिसने पत्थरों की किस्मत संवार दिया, वो हमारी न संवारेंगे। उनसे वफा करके तो देखो। इसलिए रिश्ते आने में ताखीर हो, घबराना नहीं, उम्र बढ़ जाए, घबराना नहीं। मेरी कौम की बेटियों, गौसे पाक की अम्मी जान को तो किस उम्र में शादी हुई? गौस पाक की अम्मी जान 60 साल की उम्र के करीब पहुंचते पहुंचते उनका निकाह हुआ। यहाँ तो 30 साल की उम्र होती है तो माँ बाप भी घबरा रहे हैं, बेटी भी घबरा रही है, मोहल्ले वाले ताना दे रहे हैं। याद रखना, जो चीज कीमती होती है वो देर से मिलती है। इसलिए देर से रिश्ते आने पर या देर से शादी होने पर कोई गम करने की जरूरत नहीं है। जल्दी हो गया अल्लाह का करम है, ताखीर होगी अल्लाह के यहाँ काम का एक वक्त है। जब भी वक्त आ जाता है ताखीर नहीं होती। इसलिए कौम की बेटियां किसी जालिम का हाथ पकड़ने की कोशिश न करें। और आजकल तो साजिश के तहत मुस्लिम बच्चियों के पीछे जालिमों को छोड़ा जा रहा है ताकि वो तुम्हारी आबरू से खेल करके तुम्हें हमेशा के लिए रोता बिलखता सिसकता छोड़ दे। ऐसे वक्त में आपको अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करनी है। मेरी बहनों, अगर कोई दयानतदारी के साथ किसी से इश्क करे, सच्चा इश्क करे, इस्लाम ऐसे इश्क की इजाजत नहीं देता, उसको नाजायज करार देता है। तो जो इश्क साजिश के तौर पे किया जा रहा है ताकि तुम्हारी कोख को बर्बाद किया जाए, तुम्हारी आबरू से खेला जाए, तुम्हारी खुशियां हमेशा के लिए छीन ली जाए, तुम्हें सिसकता बिलखता छोड़ दिया जाए, क्या मिलेगा? दुनिया में गम, बर्बादी, तबाही और आखिरत में अल्लाह का न खत्म होने वाला अजाब। इसलिए याद रखना और अच्छी तरह याद रखना, अपने मजहब को कभी ना छोड़ना, किसी जालिम का हाथ कभी ना थामना। मेरी बहनों, अगर कलेमा पढ़ने वाला भी इश्क करे तो इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता। अगर मुनकिर इस्लाम तुम्हारे सामने आंखें लड़ाए तो इस्लाम उसकी इजाजत कैसे दे सकता है? मैं आगे और भी गुफ्तगू करता, लेकिन मगरिब का वक्त बिल्कुल करीब है। एक आखिरी रिवायत पढ़कर मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। अल्लामा उस्मान इब्ने हसन रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में एक वाकया लिखते हैं, उस वाकये को बयान करके मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। देखो, गैरत औरत का सबसे बड़ा सरमाया है, हया औरत का सबसे बड़ा सरमाया है। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ, कभी जिंदगी पर ऐसा मोड़ आ जाए कि माज़अल्लाह कोई आपको ये कहे कि अपने माँ बाप को छोड़ और मेरे साथ चल। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर भाग कर या भगा कर कोई शादी की जाती है ना मेरी बहनों, ये हमने अपने बड़ों से सुना और इतनी छोटी सी उम्र में भी कई तजुर्बात हो गए। क्या जो लड़की भागकर शादी करती है आखिरी दम तक ससुराल वाले उसको बहैसियत बहू कभी कबूल नहीं करते। 98% लड़कियों का ये है, जब वो शादी में जाती है तो सारी उंगलियां उसकी तरफ उठती है, देख देखिए वही है जो फुला की बीवी है ना, फुलानी है, इसने भाग के शादी। कभी उसको इज्जत के साथ एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसको झगड़े में ताने मिलते हैं। दो लम्हे की खुशी के लिए हमेशा की जिल्लत क्यों मोल लें? अल्लाह ने दरख्त के पत्तों को भी बगैर जोड़ के पैदा नहीं किया है। मेरी बहनों, मुसलमान हो तो सुन लो, अल्लाह ने दरख्तों के पत्तों को भी बगैर जोड़े के पैदा नहीं किया। अल्लाह ने सितारों को भी बगैर जोड़े के पैदा नहीं किया। सर के बाल भी बगैर जोड़े के नहीं है, दाढ़ी के बाल भी बगैर जोड़े के नहीं है, जिस्म के बाल भी बगैर जोड़े के नहीं है, चूंटियां और कीड़े मकोड़े भी बगैर जोड़े के नहीं है। जिस अल्लाह ने जानवरों को बगैर जोड़े के पैदा नहीं किया, जिस अल्लाह ने फूल पत्तियों को बगैर जोड़े के पैदा नहीं किया, उस अल्लाह ने क्या तुम्हें बगैर जोड़े के पैदा किया? इंतजार करो अल्लाह के फैसले का, वक्त आने का इंतजार करो, शराफत के साथ जिंदगी गुजारो। और एक बात आपसे कहूं, याद रखना और अच्छी तरह याद रखना, अच्छा रिश्ता भी अल्लाह से डरने की बुनियाद पे आता है। आजकल लड़कियां गंदी फिल्म भी देखें, फेसबुक भी चलाएं, यूट्यूब भी चलाएं और फिर कहें मौलाना तावीज दो ताकि अच्छा रिश्ता है। मौलाना का तावीज सराखों पर तुम्हारा तकवा और परहेजगारी जो काम करेगा, इतना बड़ा काम किसी का तावीज नहीं कर सकता।
ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں. دیکھو اچھا رشتہ بھی تقوی کی برکت سے آتا ہے. آپ نے اس واقعے کو مختلف تناظر میں سنا ہوگا, آج اس تناظر میں سن لیں. اچھا رشتہ بھی تقوی کی برکت سے آتا ہے, اچھا رشتہ بھی پرہیزگاری کی برکت سے آتا ہے, اچھا رشتہ بھی خوف خدا کی برکت سے آتا ہے. تو میری بہنوں آئیے سن لو اچھا رشتہ کیسے آتا ہے. اللہ سے ڈرو, اللہ کا خوف کرو, گناہ مت کرو, گناہ سے بچو, اچھا رشتہ آئے گا. دلیل آپ نے سنا ہوگا, مدینہ منورہ کی سرزمین ہے, ایک بوڑھی کپ کپی والی آواز اچانک رات کے حصے میں نمودار ہوتی ہے, بیٹی جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو. اچانک ایک جوان آواز اس کا جواب بن کر کے ٹکراتی ہے, امی امیر المومنین نے منع کیا ہے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے, اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. پھر بوڑھی کپ کپی آواز ٹکراتی ہے, بیٹی مسلمانوں کا امیر تو سو رہا ہوگا عمر ابن خطاب, وہ کہاں دیکھ رہا ہے. پھر بیٹی کی طرف سے جواب جاتا ہے, امی مسلمانوں کا امیر عمر نہیں دیکھ رہا ہے, لیکن ہم سب کا خدا اللہ تو دیکھ رہا ہے. تقویٰ دیکھو, پرہیزگاری دیکھو, خدا کا کرنا. اس وقت امیر المومنین مدینے کی گلیوں میں رعایا کے حال اور مزاج پرسی کے لیے گھوم رہے تھے. جب یہ کان میں آواز ٹکرائی, سوچا کوئی اتنی بھی پرہیزگار لڑکی ہے مدینہ منورہ میں, اس لیے کہ صحابہ کا دور اختتام کی طرف جا رہا تھا اور تابعین کا دور شروع ہو رہا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام پردہ فرما چکے تھے, امیر المومنین نہیں دیکھ رہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ تصور تھا اس نوجوان لڑکی کا. آج کیا حال ہے؟ امیر المومنین نے گھر پہ نشان لگایا, معلومات لی تو پتا چلا وہ لڑکی کنواری ہے, اور اس کے بعد اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, تم میں کون ہے اس سے نکاح کرے گا. دیکھو اس کا رشتہ اس کی ماں نے نہیں بھیجا, اس لڑکی کو ڈھونڈنا نہیں پڑا, اللہ دیکھ رہا. اس تصور نے اس کو بہو کس کی بنایا. توجہ کریں, کتنے بڑے گھر کی بہو بن گئی. اللہ اکبر. سینکڑوں مربع میل پر حکومت کرنے والے امیر المومنین فاروق اعظم کی بہو بننے کا شرف اس کو حاصل ہوا. بیٹوں سے کہا کون تم میں سے نکاح کرے گا. ایک بیٹے نے ذمہ داری لیا, پتہ ہے صرف وہ بہو نہیں بنی امیر المومنین کی, بلکہ اس خاتون کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا. فاروق اعظم کی بہو بنی, اس سے بیٹی پیدا ہوئی, اور اس بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ پہلی صدی کا مجدد عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ. دیکھو یہ ہے تقوی کی برکت. اگر اچھا رشتہ چاہتی ہو, تعویذ سے بڑھ کر ہے, جب زندگی گزارو تو اس تصور کے ساتھ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. انشاءاللہ اس تصور سے زندگی گزارو گی, دنیا بھی کامیاب ہوگی, آخرت بھی کامیاب ہوگی. چونکہ مغرب کا وقت شروع ہونے میں صرف 10 منٹ کا وقت باقی ہے, اور ہم لوگوں کو قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی سے نصیحتیں بھی سننی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی سلسلے عالیہ قادریہ برکاتیہ کہ شیخ طریقت بھی ہیں. انشاءاللہ جو لوگ آپ میں سے مرید ہونا چاہتے ہیں, حضرت ان کو مرید بھی فرمائیں گے, داخل سلسلہ بھی فرمائیں گے. تو اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پر نامکمل تمام کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی آگے کی گفتگو ہم آپ سے کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری قوم کی بچیوں میں تقویٰ پرہیزگاری پیدا فرمائے, ہماری قوم کی بچیوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا فرمائے. میری بہنوں, میری بیٹیوں اور میری ماں, جب بھی دل چاہے گناہ کرنے کو تو بس یہ تصور کر لینا اللہ دیکھ رہا ہے.